قوم سبا کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 115 سال پہلے تک رہا۔ ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا، ایک گرامی نامہ مجھے موصول ہوا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے ہے۔ قرآن کے مطابق یہی خبر سن کر ہدہد ہی کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو وہ خط بھیجا۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے براہ راست ملنے کے لیے سبا کے دارالحکومت مارب سے یروشلم تک تقریباً 1500 میل کا سفر طے کیا۔ قرآن کی طرح تورات میں بھی انہیں صرف سبا کی ملکہ کہا گیا ہے۔ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی ہیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لگ بھگ 950 سال پہلے کی بات ہے۔ آج مشرق وسطیٰ کے جس مسلم ملک کو ہم یمن کہتے ہیں، اس کے جنوب مغربی علاقے کو 1.5 صدی سے یہاں آباد ایک دولت مند قوم سبا کی نسبت سے سبا یا سبا کا ملک کہا جاتا تھا۔ قوم سبا کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 115 سال پہلے تک رہا، جس کے بعد قوم حمیر نے ان کی جگہ لے لی۔ آج یمن کا دارالحکومت سنا ہے، مگر جس دور کی بات ہم کر رہے ہیں تب یہ اعزاز قدیمی شہر مارب کو حاصل تھا۔ اسی شہر میں واقع اپنے محل میں جواہرات سے مزین تخت پر ملکہ ایک خط لیے بیٹھی تھی، جسے قرآن پاک میں کتابٌ کریمٌ کہا گیا ہے اور جس کا ترجمہ گرامی نامہ یا معزز مکتوب کیا گیا ہے۔ قرآن کی 27ویں سورہ النمل میں درج ہے کہ ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اے اہل دربار، ایک گرامی نامہ مجھے موصول ہوا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ قرآن میں سورہ سبا کی آیت نمبر 12 کے مطابق اور ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، جس کی صبح کی منزل مہینے بھر کی راہ اور شام کی منزل مہینے بھر کی راہ تھی۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کے برابر سفر کر لیتے تھے، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور کچھ جن اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے کام کیا کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھر جاتا تھا تو ہم اسے آگ کا عذاب چکھاتے تھے۔ قرآن اور بنی اسرائیل کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری بہت سی قوتوں کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پرندوں سمیت جانداروں کی بولیوں کا بھی خاص علم تھا۔ سورہ نمل، جس کا نام اس میں شامل چیونٹی کے واقعے کی مناسبت سے ہے، میں لکھا ہے کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ سلیمان نے جب یہ سنا تو اس کی بات سے خوش ہو کر وہ مسکرائے اور بولے، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے فضل کا شکر گزار رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا، اور ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہوں، اور اپنی رحمت سے تو مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ قرآن کے مطابق ملکہ سبا کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے سبا کے ملک سے ایک ہدہد پرندہ لایا تھا۔ سورہ نمل میں ہدہد کا بیان ہے کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے، اسے ہر طرح کا ساز و سامان میسر ہے اور اس کا بہت بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن کے مطابق یہی خبر سن کر ہدہد ہی کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو وہ خط بھیجا جس پر وہ اپنے دربار میں مشاورت کر رہی تھی، اور جس کا ذکر اس ویڈیو کی ابتدا میں نے کیا ہے۔ سورہ نمل کے مطابق ملکہ نے کہا، اے اہل دربار، اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ میرے حضور میں موجود نہ ہو۔ درباریوں کے یہ کہنے پر کہ اگر حکم ہو تو وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، ملکہ نے اپنا ایک سفیر تحائف کے ساتھ
حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ شاید فرما برداری سے کم میں معاملہ طے پا سکے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ پھر جب ملکہ کی سفارت سلیمان کے پاس پہنچی تو ان کے ہدیے کو دیکھ کر سلیمان نے کہا کہ تم لوگ مجھے یہ مال پیش کرنا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ نہیں بلکہ یہ تم ہی لوگ ہو کہ اپنے ہدیوں سے خوش ہوتے ہو۔ یہ کہہ کر سفیر کو لوٹاتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے لشکر کشی کی دھمکی دی۔ سورہ نمل میں ہے کہ سلیمان کو اندازہ تھا کہ اب وہ آ ہی جائیں گے، چنانچہ اس نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطیع اور فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ جنوں میں سے ایک دیو نے عرض کیا، میں اس کو آپ کے پاس اس مجلس سے آپ کے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، میں اس پر قدرت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جسے مفسرین میں سے بعض آصف بن برکھیا قرار دیتے ہیں، جس کے پاس قانون خداوندی کا علم تھا، اس پر جوش میں آ گیا اور اس نے کہا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو آپ کے پاس لائے دیتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے اس کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ سلیمان نے حکم دیا کہ اس کو جانچنے کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں وہ پہچانتی ہے یا انہی لوگوں میں سے ہو کے رہ جاتی ہے جو اس تبدیلی کے بعد اسے پہچان نہ پائے۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے براہ راست ملنے کے لیے سبا کے دارالحکومت مارب سے یروشلم تک تقریباً 1500 میل کا سفر طے کیا۔ سورہ نمل کی آیات ہیں کہ سو جب وہ آ گئی تو پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، گویا کہ وہی ہے، آپ کے یہ کمالات ہم اس سے پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت میں جھکا دیا تھا۔ اسے کہا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جائیے۔ پھر جب اس نے محل کے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیوں سے پانچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا، یہ تو شیشوں سے بنا ہوا محل ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، میرے پروردگار، میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی ہوں، سو لوٹتی ہوں اور سلیمان کے ساتھ ہو کر اب میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور سبا کی ملکہ کا یہ قصہ یہودی ربیوں کی روایات میں بھی کم و بیش انہی تفصیلات کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ ملکہ کا تخت منگوانے کا واقعہ البتہ صرف قرآن میں ہے۔ 6 صدی ہجری کے مصنف ابن عساکر کی کتاب تاریخ مدینہ دمشق یا تاریخ ابن عساکر کے مطابق ملکہ نے یمن پر حضرت سلیمان سے ملنے سے پہلے 9 سال اور ملنے کے بعد 4 سال حکومت کی۔ یمنی ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر یوسف عبداللہ نے 20ویں صدی میں یمن میں مارب کے مقام پر کچھ کھنڈرات دریافت کیے تھے جنہیں انہوں نے ملکہ سبا کے دور سے منسوب کیا۔ سنا سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ملکہ کے محل کے بعض ستون اب بھی موجود ہیں۔ قرآن میں ملکہ کا نام نہیں بتایا گیا اور قدیم اور جدید علوم کے عالم ابو الکلام آزاد کے مطابق ملکہ کا نام قدیم تورات میں بھی نہیں بتایا گیا۔ قرآن کی طرح تورات میں بھی انہیں صرف سبا کی ملکہ کہا گیا ہے، اور وہ جو بلقیس یونانی زبان میں پلاکیس نام چلا وہ تب سے ہے جب تورات کا یونانی زبان میں ترجمہ ہوا۔ یہ اضافہ مترجم کا ہے، مگر پھر یہ عربی، فارسی اور اردو زبانوں میں رواج پا گیا۔ قرآن اور بائبل میں ملکہ سبا کو ذہین، خود مختار، نڈر اور باوقار شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اگرچہ عبرانی بائبل یا قرآن میں کہیں بھی ملکہ سبا اور حضرت سلیمان کے درمیان کسی شادی یا جنسی تعلق کا ذکر نہیں، مگر بعد کی کئی تخلیقات میں انہیں ایک جوڑے کے طور پر دکھایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی، بنی اسرائیل کے پیغمبر اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمن ہیں۔
والد کے انتقال کے بعد کم عمری ہی میں تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ فلسطین اور اردن سے لے کر شام تک پھیلی اپنی سلطنت میں وہ 965 قبل مسیح سے لے کر 926 قبل مسیح تک حکمران رہے۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ 7 اقلیم کے بادشاہ تھے، یعنی 7 بر اعظم اور پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ ہوا، چرند پرند ہر حکم کی تابع داری کے لیے حاضر ہوتے۔ سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجاوری کے لیے تیار رہتے، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ سورہ الانبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اسی اثنا میں آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی سلطنت کے دیگر افراد اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ 1 مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک طے ہو جاتی، پھر اسی طرح 1 مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح 1 دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔